الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا، اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بلند و بالا آسمان کو اور اس زمین کو بھی پیدا فرمایا. اور زمین و آسمان کے پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو پیدا فرمایا. اور انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ بس پیدا فرما دیا اور اس کی ساری ضروریات ہے، اس کی جو فطری تقاضے ہیں، فطری جو اس کی ضروریات ہے، اس سے اس کو محروم رکھا. ایسا نہیں ہے. انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تمام ضروریات کو بھی اللہ نے مہیا کیا، چاہے وہ ضروریات کسی بھی لائن سے ہو. انسان کی ہر ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بھی پیدا فرمایا. مثال کے طور پر انسان دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ہوا کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ نے ان ہواؤں کو چلایا. پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ نے زمین کے اندر پانی کو بھی پیدا فرما دیا. اور انسان کو غلہ جات کی، اناج وغیرہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سارے انسان کی ضروریاتی خزانے کو اللہ نے مہیا کیا. انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی ضروریات کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا کہ تاکہ انسان ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا کر، ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے اپنی دنیا میں بسر گزر کے جو سامان ہے اور جو ضروریات ہے اس کو پورا کر سکے. تو اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ساری ضروریات کو مہیا کر دیا. انسانی فطری ضروریات کے اندر سے ایک جو ضرورت ہے، بہت قیمتی ضرورت ہے، وہ ہے ایک وقت کا ہونا، اور ہمیں اس زمانے کا ہونا کہ انسان کو کوئی وقت مل جائے، زمانہ مل جائے، کہ اس کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے. بلکہ اہم کردار ادا کرنے والی چیز ہی یہ وقت اور زمانہ ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر ایک سورت کے اندر قسم بھی کھائی ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے استثناء کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے. دیکھو انسان کا وجود دنیا کے اندر دو ہی چیزوں کے اوپر
باعث خیر ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ وصف ایمان کے ساتھ متصف ہو، اور نمبر 2 اعمال صالحہ کی پابندی کرتا ہو۔ اس کے بغیر، ان 2 صفت کے بغیر کا جو انسان ہوتا ہے وہ سراسر خسارے میں اور نقصان میں۔ خیر، آج میں حضرات کے سامنے جو چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ اس ماہ مبارک کے تعلق سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی جو ہمارا جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، وہ ہے شعبان المعظم کا مہینہ۔ اسلامی سال کا آغاز تو محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ کل 12 مہینے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی جو گنتی ہے، مہینوں کی جو تعداد ہے، وہ اللہ رب العزت کے یہاں 12 مہینے ہیں۔ تو اسلامی مہینوں کے اور اسلامی سال کے اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ جو آتا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد صفر آتا ہے، اس کے بعد ربیع الاول، ربیع الاخر، اسی طریقے سے یہ جو شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے۔ اس سے پہلے والا جو مہینہ تھا وہ رجب کا مہینہ تھا۔ یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد متصلاً جو مہینہ آنے والا ہے بہت ہی بابرکت، باعظمت اور نورانیت والا جو مہینہ جو آنے والا ہے وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو اس سے پہلے کا یہ مہینہ ابھی جو چل رہا ہے شعبان المعظم کا مہینہ، تو میں نے یہ سوچا کہ آج آپ حضرات کے سامنے اس مہینے کے تعلق سے چند فضائل اور اس کی اہمیت کو بیان کر دوں، تاکہ ان فضائل کی روشنی میں اور اس کی اہمیت کی روشنی میں ہم اس مہینے کو گزار سکیں اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کی نورانیت ہم حاصل کر سکیں۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جو ہے 12 مہینے بنائے، محرم سے لے کر ذوالحجہ تک کے جو مہینے ہیں 12 مہینے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسے تو سارے کے سارے مہینے جو ہے اللہ کے پیدا فرمائے ہوئے مہینے ہیں، اور اللہ نے ہی سب مہینوں کو، سارے نظام کو، سارے زمانے کو چلایا ہے، لیکن چند خصوصی مہینے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث نبویہ کے اندر اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ شعبان المعظم کے مہینے کے بارے میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان المعظم کا جو یہ مہینہ ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی، شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں اتنی ہی بات کافی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ شعبان شہری، شعبان تو میرا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور اس کی فضیلت کے لیے ایک دوسری چیز کہ اس کو رمضان سے پہلے رکھا گیا۔ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے کہ اس کے فضائل اور اس کی اہمیت اور اس کی نورانیت کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں اور جو روایتیں آئی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ظاہر ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو متصل جو مہینہ ہے یہ پہلے والا مہینہ شعبان کا مہینہ، یہ بھی اس کے ساتھ ملا جلا ہونے کی وجہ سے اس کے بھی بڑے فضائل احادیث نبویہ کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو اس مہینے کے اندر بکثرت روزے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں بنسبت دیگر مہینوں کے، کہ آپ ان مہینوں میں اتنا زیادہ روزوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر و تسبیح کا اہتمام کرتے ہوئے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان المعظم کے مہینے میں اہتمام کرتے ہو۔ چنانچہ اسی وقت آپ علیہ السلام نے یہ حدیث فرمائی کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ آگے ایک بہت قیمتی مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، نورانیت والا مہینہ آ رہا ہے، کہ اس کی تیاری کے لیے میں نے اپنے آپ کو ابھی سے جو ہے اس کی مشق کے لیے لگایا ہے۔ چنانچہ اس مہینے کے اندر اگر ہم پہلے ہی سے اس کی عادت بنا لیں کہ نفلی روزے کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و تسبیح کا اہتمام کریں، تہجد، نفلی نمازیں، اس کا ہم ابھی سے اہتمام کریں گے تو آئندہ جو ہمارے لیے ایک مہمان کے طور پر ایک جو مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، کہ اس کے اندر ہمارے لیے
عبادتوں کے اندر جمنا، عبادتوں کے اندر لگنا اور اس کی توفیق کا ملنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب کسی کے یہاں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں یا مہمان کے جانے کے بعد تیاری کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، مہمان آنے والے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے سے اس کی تیاری شروع کرتے ہیں، ناشتے وغیرہ کی یا جو بھی ان کے لیے تیاری ہو سکتی ہے اس کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو رمضان مبارک کا جو مہینہ بھی آ رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑا مہمان ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کو اس مہینے کے اندر نازل فرمایا، اور یہ جو مہینہ آنے والا ہے رمضان مبارک کا مہینہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت والا مہینہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی ہے۔ کہ نسبت کا کیا معنی ہے، کہ اللہ کی طرف نسبت کا کیا مطلب؟ اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور ان کو جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں، جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیتے ہیں اور اپنے مغفرت کے وعدے رکھیں۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، عنایتیں اور برکتیں بندوں کے اوپر خصوصی طور پر نازل ہوتی ہے، اس لیے اس مہینے کی نسبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھا گیا ہے کہ رمضان شہر اللہ، کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی فضل و کرم کا، رحمت کا اور عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی ہمارے لیے بہت قیمتی ایام جو ہے گزر رہے ہیں۔ شعبان کا مہینہ جو ہے گزر رہا ہے، تقریباً آج 6 یا 7 تاریخ ہو چکی ہے۔ ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ان دنوں کی قدردانی کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کثرت سے روزے رکھے ہیں، کثرت سے صدقات کا اہتمام کیا ہے، اور اس کے اندر کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے معمولات بھی جو ہے اس مہینے کے اندر ذکر کیے گئے ہیں کہ صحابہ کہ جب وہ بھی شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اپنے ذکر و تلاوت کے اندر اضافہ فرما دیتے تھے۔ ویسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا پورا نظام الاوقات ہوتا تھا کہ ان کا ایک وقت بھی اور 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اپنی عبادتوں کے اندر جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگتے تھے اور اپنی تلاوتوں کو اور اپنی عبادتوں کو، اپنے نفلی روزوں اور نمازوں کو بڑھا دیتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا بھی اس مہینے کے اندر خصوصی اہتمام رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اس مہینے کے اندر نفلی روزوں کا خصوصی اہتمام رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مہینے کے اندر بکثرت روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ویسے آپ کا معمول ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھنے کا پہلے ہی سے چلا آ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ ہر ہفتے میں 2 دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کے دن بندوں کے نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جب نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہونے کی حالت میں ہوں اور میرے نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں۔ چنانچہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے بھی کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مہینے کے تعلق سے بھی پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اتنا روزہ رکھتے ہیں جتنا ہم نے آپ کو دیگر مہینوں میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس موقع پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، چونکہ اس مہینے کے اندر ایک رات آنے والی ہے، 15ویں شعبان کی جو رات ہے، لیلۃ البراء جس کو کہا جاتا ہے، جہنم سے خلاصی کی جو رات ہے، کہ اس کے اندر بھی بندوں کے نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھوں اور روزے دار ہونے کی حالت میں ہی میرے نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں، اس لیے میں اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ اب ہمارے لیے کرنے کے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان مبارک کا جو مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اس کی تیاری کس طریقے سے کریں۔ اس مہینے کو، شعبان کے مہینے کو، یا تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا مقدمہ ہے، یا یہ کہ ہم رمضان کی تیاری کا مہینہ اس کو شمار کر کے اپنے آپ کو عبادات کے اندر لگانے کا عادی بنائیں،
اس کی مشق کرائیں، اپنے جسم کے اوپر تھوڑا بوجھ ڈالیں، اپنے نفس کے اوپر تھوڑا بوجھ ڈالیں، تاکہ رمضان مبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں ہمارے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنا، روزے کی حالت میں رہنا اور تمام گناہوں سے بچنا، چاہے وہ گفتگو کے تعلق سے ہو، چاہے وہ اپنے ہاتھوں کے تعلق سے ہو، چاہے وہ سننے کے قبیل سے ہو، تمام گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو اس کے لیے ہم ابھی سے اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے لیے اچھے طریقے سے اور اعمال کی پابندی کے ساتھ، گناہوں سے حفاظت کے ساتھ جو ہے ہمارا گزر بسر ہوگا۔ تو اس کی تیاری کے لیے شعبان المعظم کا جو یہ مہینہ ہے، آپ علیہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھتے تھے، یعنی 2 مہینے پہلے، رمضان مبارک کے مہینے سے 2 مہینے پہلے جب رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو آپ علیہ السلام ایک دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، اور ہمیں اتنی عمر عطا کر، ہمیں اتنی زندگی بخش دے کہ ہم رمضان مبارک کا مہینہ آسانی کے ساتھ پا سکیں۔ چنانچہ اس دعا کا آپ علیہ السلام رجب کا چاند دیکھنے ہی سے آپ اس دعا کو کثرت سے مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور ہمیں اس کی تعلیم دی کہ آپ بھی اور ہر امتی کو اس بات کی تعلیم دی کہ رجب کا چاند دیکھتے ہی وہ بھی اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کر لیں، اور رجب کی جو برکات ہیں، شعبان کے مہینے کی جو برکات ہیں اس کو حاصل کر سکیں دعا کے ذریعے، اور رمضان تک دراز عمر کی آپ علیہ السلام نے اس دعا کے اندر جو ہے اپنی اس کا حصہ رکھا ہے کہ اللہ ہماری زندگی اتنی دراز کر دے کہ ہم رمضان مبارک کا نورانی مہینہ، بابرکت مہینہ حاصل کر سکیں۔ کسی مسلمان کی زندگی کے اندر رمضان مبارک کا مہینے کا آ جانا یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کو، کسی مسلمان کو رمضان کا مہینہ جو ایسا نورانی مہینہ، بابرکت مہینہ عطا کرے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ ہواؤں کا مہینہ ہے، اور شعبان کا جو مہینہ ہے وہ بادلوں کے آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بارش کا مہینہ ہے۔ اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ رجب کا جو یہ مہینہ ہے وہ بیج بونے کا زمانہ ہے، بیج ڈالنے کا زمانہ ہے، اور شعبان کا جو مہینہ ہے وہ کھیتی کے اندر پانی ڈالنے کا زمانہ ہے، ڈالنے کے برابر ہے، اور رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ فصل کاٹنے کا اور کھیتی کاٹنے کا وقت ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہمارا ایک مہینہ تو گزر چکا، رجب کا مہینہ جو تھا وہ گزر چکا، اب ہمارے پاس جو شعبان کا مہینہ باقی ہے اس کے اندر ہم اپنی مکتوب بھر کوشش کریں اور اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنائیں، اور احادیث نبویہ کے اندر جو فضائل آئے ہیں اور جو اعمال ذکر کیے گئے ہیں کہ صحابیات سے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سے جو اعمال ذکر کیے گئے ہیں ہم اس کا ابھی سے مطالعہ کریں، تاکہ ہمارے اندر ان اعمال کے کرنے کا جذبہ پیدا ہو، نیک اعمال کے کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، اور رمضان کے لیے ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کرنے کی بات کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ابھی سے عبادتوں کے اندر لگا لیں، ہم اپنے آپ کو سستی اور کاہلی کا شکار نہ بنائیں، یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو وقت باقی ہے، رمضان کا بھی بہت دن باقی ہے، یہ نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ آ جائے گا رمضان کا مہینہ تو میں اس سے پہلے اس کی کیا تیاری کر سکوں، اپنے آپ کو عبادت کا کیسے عادی بنا سکوں، اور اپنے آپ کو ایسا عادی بنانا ہے کہ رمضان مبارک کا جو پہلا دن شروع ہو وہاں سے لے کر رمضان مبارک کا جو آخری دن اور آخری جو نماز ہوتی ہے، ویسے تو ہمیں پورے سال اور پوری زندگی نماز کا صف اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کوئی ہماری ایک ایسی نماز بھی نہ ہونے پائے کہ جو ہماری جو تکبیر اولیٰ فوت ہو جاوے، یا کہ جماعت ہی فوت ہو جاوے، نماز قضا ہو جاوے، اس کا ہمیں ذرہ برابر جو ہے ایسا نہ ہونے دینا پائے۔ اس کے لیے پہلے سے ہم تیاری کریں، اپنے آپ کو ابھی سے جو ہے نمازوں کے اندر آگے بڑھانے کی فکر کریں، اذان ہوتے ہی مسجدوں کا رخ کرنے کی فکر کریں،
اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر ان مہینوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک جو آئندہ آنے والا جو مہینہ ہے اس تک ہم سب کو بآسانی پہنچائے، اور اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس کی جو برکات ہیں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی حاصل کرائے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ